کروڑوں نہیں اربوں روپے ملیں گے، دولت مند ہونے کا خاص ذکر۔ آج کی ویڈیو ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے پاس مال آئے، ان کی مالی پریشانی، ان کی تنگ دستی ختم ہو، تو پھر یہ ذکر، یہ وظیفہ، یہ عمل وہ حضرات کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے، اور آپ کو اس قدر رزق عطا ہوگا، اس قدر آپ کے لیے مالی وسعت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور کثرت کے ساتھ آپ کے پاس رزق بھی آئے گا۔ آپ چند دنوں میں ہی کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک بن جائیں گے اگر آپ ان باتوں کو، ان ہدایات کو فالو کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں ملتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں، تو آئیے اس ویڈیو کو، اس سپیچ کو آخر تک دیکھیں، اس لیکچر کو، تاکہ مکمل آپ کو اس کا کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آئے، اور اس کے اندر جو ضروری اہم ہدایات ہیں، ضروری باتیں ہیں جن کا تعلق ہمیں احادیث کی روشنی سے ملتا ہے، جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، شریعت سے ہے، اسلام سے ہے، وہی چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ شرکیہ حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، اور ہمارا ہر عمل آسان ہو جائے، جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی کام کریں، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تبھی آتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ کسی بھی عمل کو کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں یہ درخواست کروں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ویڈیوز بھی، وظائف، اذکار، روزانہ کی دعائیں، مسنون اعمال جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بتلائے ہیں، صحابہ کرام نے اپنائے ہیں، اولیاء اللہ، مشائخ، بزرگان دین نے ان کو کیا ہے، اور انہی اعمال کو ہم بھی کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی تبھی آسان ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے، اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا، اللہ والوں کا تھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ایک ہی ان کی زبان پر ذکر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ دیکھ لیں، ان کی قربانی کو دیکھیں، ابھی قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہر جگہ پر یہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آگ کے اندر گئے تو انہوں نے یہی کلمات کہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی مشکل ان پر آئی تو انہوں نے یہی کلمات کہے۔ کسی امتحان میں، کسی آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو انہوں نے انہی کلمات کو پڑھا، اور اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی، اس لیے کہ وہی رب ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، اور اسی کی ہر چیز پر طاقت ہے، اور اسی کی ہر چیز پر گرفت ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں چند اہم باتوں کی طرف، پھر اس کے بعد میں آپ سے وہ وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں۔ یہ وظیفہ جو آپ سے ذکر آج شیئر کیا جائے گا، یہ امیر ہونے کے لیے ایک بہت خاص کنجی ہے، ایک خاص چابی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے چند دنوں میں امیر ہو، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرمائے، غیبی خزانوں سے اس کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر یہ چابی اپنے پاس وہ رکھ لے، اس کو آزمائے، اس کو چابی کو اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جیسے ہی اس طریقے سے وہ بندہ عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا، انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کی مشکل آسان ہوگی، اور اس کا مقصد پورا ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں چند اہم باتوں کی طرف۔ آج کے دور میں ہر شخص مالی پریشانیوں، قرض اور رزق کی تنگی سے نجات چاہتا ہے۔ کوئی کاروبار میں نقصان سے پریشان ہے تو کوئی بے روزگاری سے۔ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی سکون اور برکت نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں صرف محنت ہی نہیں بلکہ دعا، ذکر اور اللہ پر کامل یقین بھی سکھاتا ہے، کیونکہ حقیقی رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو بڑی بڑی کوششیں بھی بے اثر رہ جاتی ہیں۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، صحت اور عزت بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جائے اس کے زندگی میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں رزق کی کشادگی کے بے شمار راز موجود ہیں۔ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں مگر یقین اور اخلاص کی کمی کی وجہ سے فائدہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ دل سے اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔
جب بندہ عاجزی سے دعا کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ درود شریف پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ نماز کی پابندی انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رزق کی تنگی اکثر غفلت اور ناشکری کی وجہ سے آتی ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت مانگی گئی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے، اور یا اللہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کو کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا کبھی نہیں۔ کبھی کبھی دیر ضرور ہوتی ہے مگر اللہ کی عطا بہترین وقت پر آتی ہے۔ جو بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ رزق کے دروازے نیت، اخلاص اور تقوی سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، سکون آئے، برکت آئے، تو پھر آپ کے قرض ختم ہو جائیں اور آمدنی میں اضافہ ہو جائے، تو آج ہی یہ ذکر آپ پڑھ لیں، اس کو آزمائیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اس آیت مبارکہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، 10 اور 12 یہ آیات جو ہیں سورہ نوح کی، ان کو اگر ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر میں جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے رزق کے ڈھیر لگا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ آپ کو اولاد بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور خوشیاں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں نکل جائیں گی، قرض اتر جائیں گے، اور آپ کی مالی جو پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ بھی ختم ہوں گی، اور آپ کے لیے وسعت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب بندہ یہ ایک فارمولہ آزماتا ہے اور یہی آیات کو پڑھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اب ہم نے وہ ذکر کون سا کرنا ہے جس کا ذکر ہمیں مختلف احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے، مختلف ہمیں مشائخ نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ذکر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ہم کثرت سے ان کلمات کو پڑھ لیں، کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب بھی ہم نماز پڑھیں ایک تسبیح کم از کم اس کی ہم کریں، درود شریف اول بھی پڑھیں آخر بھی پڑھیں، اور یہ درمیان میں استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس عمل کو آپ جاری رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ یہ جو چند چیزیں میں نے ساتھ ایڈ کی ہیں، جو میں نے آپ کو یہ کچھ ہدایات جو ہمیں اسلام کی روشنی سے، شریعت کی روشنی سے ملتی ہیں، وہ بھی میں نے بتلائی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو فالو کیا جائے، ان ساری چیزوں پر عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استغفار کیا جائے، پھر آپ کو یقینی طور پر آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو خزانے کی کنجی مل جائے گی۔